اتنی تجوید سیکھنا فرض عین ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے۔ ہم جو بھی نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر قرات یہ لازمی پارٹ ہے، قرات کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور قرات ہوگی ہی اس وقت جب اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا گیا۔ اگر تجوید کے ساتھ نہ پڑھا گیا تو قرات ہی نہیں ہے۔ اس کی چند ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم جو قرات کرتے ہیں اس کے اندر کتنی جو ہے وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اور قرات کرتے وقت حروف کی ادائیگی میں اتنی تبدیلی کر دی کہ ان کے معنی ہی بدل گئے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آج کل تحقیق کا دور ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی مولوی جو بات کر رہا ہے یہ سچ ہے کہ نہیں سچ، تو گوگل بابا سے پوچھتے ہیں۔ جو میں بات کر رہا ہوں آپ گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، ڈکشنریز موجود ہیں۔ ہم جیسے ہی سورہ فاتحہ آغاز کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں۔ الحمدللہ، یہ ہا جو ہے اس کی جو ادائیگی ہے یہ حلق کے درمیان سے ہے، یہ جو ہمارا تھروٹ ہے اس کے درمیان سے اس کو پڑھا جائے گا ہا، اور دوسرا جو ہے جو آنکھوں والا ہا ہے وہ تھوڑا سا موٹا، یہ بالکل نیچے والے سینے کی جانب سے پڑھا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب دونوں کے حساب سے آپ سرچ کیجئے گا ہا میم دال لکھ کر کہ ہا میم دال کا معنی کیا ہے، اور ہا میم دال یعنی حمد لکھ کر، جس طرح ہم پڑھتے ہیں حمد الحمدللہ، اس طرح نہیں پڑھا جاتا، لوگ اسی طرح ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ، حالانکہ یہ غلط ہے۔ الحمدللہ یہ صحیح ہے اور الحمدللہ یہ غلط ہے۔ الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور حمد ہے اس کا معنی اگر آپ لغت میں تلاش کریں گے، ڈکشنری کے اندر دیکھیں گے تو اس کا ایک معنی ملے گا بے جان ہونا، ایک معنی ملے گا مردہ ہونا، ایک معنی آپ کو ملے گا خشک ہونا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تینوں معنی کیا درست ہیں؟ کیا ہم اللہ کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کو بے حس، بے جان یا خشک کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کہہ سکتے، لیکن حروف کی ادائیگی کی وجہ سے ہم نے وہ لفظ کو، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدل دیا۔ اب یہاں پر جو ہے بعض بندے کہتے ہیں جی دیکھیں جی لکھا تو اسی طرح ہوا ہے، یہ تو پڑھنے میں ایسا ہوا، ہم نے کون سا ویسا لکھ دیا ہے۔ تو نماز کے اندر ہم قرات وہ پڑھتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، یہ بھی بات سوچنے والی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا اعتبار ہے، ہمارا ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ یہ اس نے کون سا حرف پڑھا ہے، ہا پڑھا ہے یا ہا پڑھا ہے، یہ دود پڑھ رہا ہے یا زوا پڑھ رہا ہے، دال پڑھ رہا ہے یا دود پڑھ رہا ہے۔ اب یہ پوری تفصیل ہے، اب اس کے اندر یہ بڑی غلطی کی جاتی ہے۔ اس طرح اکثر لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی صورت ہے اور آسان بھی ہے، شروع کے اندر لفظ آتا ہے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یہ اس کا معنی ہے قل۔ لیکن جس طرح ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل، کاف باریک ہم کر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ باریک نہیں ہے، یہ موٹا کاف ہے، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے جو ہے نا قوف ادا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو قل پڑھتے ہیں، قل کا مطلب جو موٹا قاف ہے اس کے ساتھ جو قل ہے اس کا مطلب ہے کہنا، فرمانا، لیکن جو قل کاف باریک کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ اب دیکھیے کہ ہماری وہ قرات کرنے سے ہم نے وہ لفظ کو کس دوسرے لفظ کے ساتھ بدل دیا۔ یہ صرف اگزامپل کے طور پر وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو ہم نارملی جو ہے سورہ فاتحہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، اور ایک تعداد ہے تقریباً 90% ہی کہہ لیں جو سورہ اخلاص بھی پڑھتی ہے، تو ہر رکعت کے اندر اکثر لوگ پڑھتے ہیں، تو انہی کے اندر ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب ہم اپنی نمازوں کا حساب لگا دیں۔ حکم شرعی یہ ہے، باقی عمل تو ہر ایک نے اپنا اپنا کرنا ہے۔ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کسی نے بغیر تجوید کے قرات کی اور قرات کے اندر ایسی غلطیاں کی کہ جس کی وجہ سے معنی ہی تبدیل ہو گیا اور وہ معنی بالکل فاسد ہو گیا، تو اس کی وہ نماز ہی نہیں ہے، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے۔ تو ہم ذرا اپنا محاسبہ کر لیں۔